بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز سامعین اکرام، ماہ سفر کی یہ پہلی جمعہ ہے. ماہ سفر، اس مہینے کی اہمیت کیا ہے، اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، آج انہی تمام باتوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر. خدا نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. اگر تم شیطان کے نقش قدم پر چلو گے، شیطان کے راستے پر چلو گے، وہ تمہیں ہمیشہ برائی کی طرف لے جائے گا، وہ تمہیں ہمیشہ گناہوں کی طرف تمہیں لے جائے گا، وہ ہمیشہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے گا. یہ اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا. ایک دوسری آیت کریمہ میں خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے کے اوپر مت چلو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی ہے. اور یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین اکرام تفسیر میں لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جب حضور علیہ السلام مدینہ تشریف لائے، مدینہ تشریف لانے کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام اور آپ کے ساتھیوں نے آقا علیہ السلام پر ایمان لایا. اب ایمان لانے کے بعد یہودیوں میں اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ پینا حرام تھا. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی، ایمان لانے کے بعد بھی نہ اونٹ کا گوشت کھاتے تھے، نہ اونٹ کا دودھ پیتے تھے. ان کی طبیعت اس چیز کو ناپسند کرتی تھی، اس لیے کہ جب وہ یہودی تھے تو یہودیوں کے پاس اونٹ کا گوشت بھی حرام تھا اور اونٹ کا دودھ پینا بھی حرام. جب حضور علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی، آقا علیہ السلام نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ تم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تم کلمہ پڑھ چکے، جب تم اسلام لا چکے، تو اسلام جن چیزوں کو حلال کہتا ہے تم اس کو حلال سمجھو اور اس کو کھاؤ، اور اسلام جن چیزوں کو حرام کہتا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دو. اور اسلام نے اونٹ کا گوشت کھانا تمہارے لیے حلال کر دیا، اسلام نے اونٹ کا دودھ پینا تمہارے لیے حلال کر دیا، تو تم کیوں اس کو نہیں پی رہے ہو، تم کیوں اس کو نہیں کھا رہے ہو؟ جب تم کلمہ پڑھ چکے، جب تم اس پر ایمان لا چکے، جب تم قرآن پر ایمان لا چکے، تو قرآن جس چیز کو حلال کہہ رہا ہے اس چیز کو حلال سمجھو اور اس کو کھاؤ، اور قرآن جس چیز کو حرام کہہ رہا ہے اس چیز کو چھوڑ دو اور اس کے قریب بھی مت جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک بات یہ سمجھائی، یہ بات بتائی کہ جب تم اسلام میں آ گئے، جب تم کلمہ پڑھ چکے، تو وہی کرو جس کا حکم تمہیں قرآن دیتا ہے،
تم وحی کرو جس کا حکم تمہیں حدیث دیتی ہے، تم وحی کرو جس کا حکم تمہیں اللہ اور اس کے رسول دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول جس چیز سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول جس چیز کے کرنے کا تمہیں حکم دے اس چیز کو تم کر گزرو۔ یہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے۔ اب اسی طرح ایک حجۃ الوداع، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی میں ایک ہی حج فرمایا، پہلا اور آخری، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ 10 ہجری میں حضور نے یہ حج فرمایا، اور اس حج میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج فرمانے کے بعد میدان منا میں حضور تشریف لائے اور اپنی خصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام 1,40,000 میدان منا میں موجود تھے۔ حضور نے اس وقت میں جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ خطبہ قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے وہ ایک عبرت ہے۔ ہر امتی کے لیے اس خطبے پر عمل کرنا اور اس خطبے کو سننا اور جاننا ضروری ہے۔ وہ خطبہ کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس حج کے موقع پر اپنے صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ اکرام، آج میں تمہیں جو باتیں سمجھانے والا ہوں، آج میں تمہیں جو باتیں کہنے والا ہوں، ان باتوں کو قیامت تک جو لوگ آنے والے ہیں ان تک پہنچانا تم پر ضروری ہے۔ آج تم 1,40,000 ہو، لیکن جیسے جیسے یہ وقت آگے بڑھے گا، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا، لوگ اور زیادہ اسلام میں داخل ہوتے جائیں گے، اور لوگ کلمہ پڑھتے جائیں گے، لوگ اور مسلمان ہوتے جائیں گے۔ تو جو لوگ آج اس محفل میں نہیں ہے، آج اس میدان میں نہیں ہے، ان لوگوں تک میری یہ بات پہنچانا تم پر ضروری ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ حضور، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ ہمیں حکم تو فرمائیے، آپ ہمیں نصیحت تو فرمائیے، وہ کیا باتیں ہیں جو ہمیں دوسروں تک پہنچانی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ اکرام، میں نے زمانے جاہلیت کے جتنے رسم و رواج تھے ان تمام رسم و رواج کو اپنے قدموں تلے رون دیا ہے۔ زمانے جاہلیت وہ زمانہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے جو دور گزرا، جو زمانہ گزرا، اس کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد روئے زمین پر تقریباً 450 سال تک کوئی نبی اور رسول دنیا میں نہیں آئے۔ 450 سال کا جو اتنا عرصہ گزرا، اس عرصے میں نہ کوئی نبی آئے نہ رسول آئے، جس کی وجہ سے لوگ کئی سارے غلط کاموں میں مصروف ہو گئے، لوگ کئی سارے غلط رسم و رواج اپنی طرف سے انہوں نے بنا لیے، اور دین اور شریعت کے احکامات کو انہوں نے ختم کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میرے آنے سے پہلے تم جو کچھ کفر و شرک کرتے تھے، زمانے جاہلیت کے جو جو رسم و رواج تم کرتے تھے، میں نے ان تمام رسم و رواج کو اپنے قدموں تلے رون دیا ہے۔ میں نے زمانے جاہلیت کے وہ تمام غلط کاموں کو میں نے ختم کر دیا ہے۔ اب اس کو دوبارہ سے شروع مت کرنا، وہ چیزیں ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا، تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان 2 چیزوں کو تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا، ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامنا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، پہلی چیز قرآن پاک ہے، اور دوسری چیز میری سنت ہے۔ حضور فرماتے ہیں، میں قرآن تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں سنت تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب تک تم قرآن کو، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے رہو گے، میری سنت پر عمل کرتے رہو گے، قرآن پر عمل کرتے رہو گے، قرآن کو پڑھتے رہو گے، قرآن اور حدیث کے احکامات پر چلتے رہو گے، اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے، اس وقت تک تم سیدھی راہ سے نہیں ہٹو گے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو اس کے بعد تمہیں گمراہی سے کوئی نہیں بچا سکتا،
اس کے بعد تمہارا گمراہ ہونا یقینی ہے، تم یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے، ہدایت سے ہٹ جاؤ گے، تم جہنم کے راستے پر چلنے لگو گے۔ یہ آقا علیہ السلام کا وہ خطبہ تھا جو حضور علیہ السلام نے اپنے آخری حج میں میدان مینا میں کھڑے ہو کر 1,40,000 صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمایا، اور یہ فرمایا کہ یہ خطبے کو اور ان باتوں کو تمہارے بعد آنے والوں تک پہنچاؤ۔ اب آپ غور کریں کہ آج ہمارے درمیان ایسے کتنے ہیں جو زمانے جاہلیت کے رسم و رواج پر آج بھی ہم عمل کر رہے ہیں، جو کہ حضور کے آنے سے پہلے کفار مکہ جو غلط رسم و رواج کرتے تھے، جو غلط کاموں میں وہ لوگ ملوث تھے، آج ہم بھی اسلام لانے کے بعد بھی، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اسی طریقے پر عمل کر رہے ہیں، اسی تمام رواج کو ہم بھی اپنا رہے ہیں۔ ان میں سے کیا تھا؟ ان میں سے ایک حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ولا عدوہ، زمانے جاہلیت کا ایک طریقہ تھا، وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی کو بیماری آ گئی، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی صحت مند شخص اس بیمار کے پاس چلا گیا تو اس کو بھی بیماری آ جائے گی، تو وہی سمجھتے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو ہو جاتی ہے، وہ بیمار کے قریب نہیں جاتے، بیمار کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور بیمار کی صحت بھی نہیں دیکھا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کی بیماری کبھی دوسرے کو نہیں لگ سکتی، جس ایک کو بیمار اللہ نے بنایا ہے اور اسی کو اللہ نے دوسرے کو بھی بیمار وہی بناتا ہے۔ ایک صحابی آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کئی سارے اونٹ ہیں، ان میں سے ایک بیمار اونٹ میرے کئی سارے دوسرے اونٹوں میں داخل ہو گیا، اس ایک بیمار اونٹ کی وجہ سے میرے دوسرے سارے کے سارے اونٹ بھی بیمار ہو گئے۔ حضور علیہ السلام جب اسناد الجلال میں آئے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسے ہرگز نہ کہو، کیا تمہیں اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور ہاں اللہ کی ذات پر مجھے یقین ہے۔ تو حضور نے فرمایا تمہارے پہلے اونٹ کو جس نے بیمار بنایا ہے، تمہارے دوسرے اونٹوں کو بھی اسی رب نے بیمار بنایا ہے۔ کوئی کسی بیماری میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ خود بخود جا کر کسی دوسرے انسان کو بیمار بنا دے، کسی بیماری میں وہ طاقت نہیں ہوتی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر وہ خود بخود کسی دوسرے کو بیمار بنا دے۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا اس وقت تک نہ بندے کو بیماری ہوتی ہے، نہ اس وقت تک بندے کو شفا ملتی ہے، نہ اس وقت تک بندے کو صحت ملتی ہے، نہ اس وقت تک بندے کو تندرستی ملتی ہے۔ یہ بیماری دینا یہ اللہ کی قدرت ہے، یا شفا دینا یہ بھی اللہ کے فضل و کرم پر ہے۔ تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ جس طریقے پر عمل کرتے تھے اور کفار و مشرکین یہ کہتے تھے کہ اگر ہم کسی بیمار کے پاس چلے جائیں تو اس سے ہمیں بیماری ہوگی، تو حضور نے فرمایا یہ بالکل غلط ہے، یہ زمانے جاہلیت کا طریقہ ہے، تم یہ نہ اپناؤ۔ صحابہ سے فرمایا کہ جب کبھی کوئی بیمار ہو جائے جاؤ اس کے قریب بیٹھو، اس کے سر پر ہاتھ پھیرو، اس کی خدمت کرو، اور جتنا تم سے ہو سکے اس کو تسلی دو۔ اس کے پاس بیٹھنے سے اگر اس کو تسلی ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ بیمار کی مزاج پرسی کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب کا ذکر فرمایا۔ قرآن پاک میں، حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے کئی مقام پر اس کا ذکر فرمایا۔ اپنے تو اپنے حضور علیہ السلام تو دشمنوں کے اور غیروں کے پاس بھی جایا کرتے تھے۔ اگر کسی کی بیماری کسی دوسرے کو لگنی ہوتی تو آقا علیہ السلام کیوں فرماتے کہ تم بیمار کے پاس جاؤ، بیمار کی مزاج دیکھو اور بیمار کی خدمت کرو؟ یہ حضور کیوں فرماتے؟ حضور نے اس پر ثواب کا ذکر فرمایا، اور چھوٹا ثواب نہیں، حضور نے بہت بڑے ثواب کا ذکر فرمایا کہ کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جائے۔ اور آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی بھی اس بات کی ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ حضور علیہ السلام جب کوئی آپ کے خلاف حضور کا سخت دشمن بھی ہو، اگر وہ بھی بیمار ہو جاتا تو حضور اس کو دیکھنے کے لیے بھی اس کے گھر پر جایا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام ہر دن جس راستے سے گزرتے تھے وہاں پر ایک خاتون تھی، کافرہ مشرکہ خاتون تھی، جو حضور علیہ السلام سے بے انتہا نفرت کیا کرتی تھی۔ آقا علیہ السلام جس راستے سے گزرتے وہ صبح سے شام تک اپنے سارے کچرے کو جمع کرتی۔ حضور علیہ السلام جیسے ہی جاتے حضور پر وہ سارا کچرا اپنے گھر کا حضور کے جسم مبارک پر ڈال دیا کرتی تھی۔ آقا علیہ السلام ہر مرتبہ اس کی اس حرکت کو حضور دیکھتے خاموش رہتے، وہاں سے گزر جاتے۔ حضور علیہ السلام ایک دن اس راستے سے گزرے
دیکھا کہ اس نے آپ پر کوئی کچرا نہیں ڈالا۔ ایک دن گزر گیا، پھر دوسرے دن حضور اسی راستے پر گزرے تو دیکھا اس نے آپ پر کوئی کچرا نہیں ڈالا۔ پھر تیسرے دن بھی حضور گزرے تو دیکھا کہ اس نے آپ پر کوئی کچرا نہیں ڈالا۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، یہاں پر جو خاتون تھی جو ہمیشہ ہم پر یہ کچرا ڈالا کرتی تھی، 3 دن گزر گئے لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ خاتون نظر نہیں آ رہی ہے، وہ کیوں ہم پر کچرا نہیں ڈال رہی؟ دیکھیے آقا علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھیے کہ ایک جو دشمن ہے جو حضور علیہ السلام کے سخت خلاف ہے، جو ہر دن آقا علیہ السلام پر کچرا ڈالتی ہے، حضور علیہ السلام نے نہیں کہا کہ چلو 3 دن ہو گئے اس نے نہیں ڈالا بہت اچھا ہوا، یہ نہیں۔ حضور نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ حضور 3 دن سے وہ اپنے گھر میں بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ بستر سے اٹھ نہیں سک رہی ہے اور اسی وجہ سے وہ آپ پر کچرا نہیں ڈال رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے جیسے یہ سنا اپنے تمام صحابہ کرام کو لے کر اس کافرہ خاتون کے مکان پر پہنچ گئے۔ حضور علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھیے، حضور کے اخلاق کا کیا حال ہے کہ ایک کافرہ خاتون ہے، مشرکہ خاتون ہے جو قدم قدم پر آقا علیہ السلام کو تکلیف دے رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، لیکن جب حضور کو پتا چلا وہ بیمار ہے تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے آپ کو کتنی تکلیف دی ہے، حضور نے نہیں دیکھا کہ وہ کافر ہے، حضور نے نہیں دیکھا وہ مشرک ہے، حضور نے نہیں دیکھا کہ اس نے آپ کے ساتھ کتنا بدترین سلوک کیا ہے، حضور نے یہ نہیں کہا کہ چلو بہت اچھا ہوا وہ بیمار ہو گئی، وہ مجھے اتنی تکلیف دیتی تھی، وہ مجھے اتنا پریشان کرتی تھی، مگر حضور کے اخلاق کو دیکھیے۔ حضور نے جیسے ہی سنا حضور بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، صحابہ اکرام کو لے کر اس کے گھر پر پہنچے۔ اس خاتون نے جب حضور کو دیکھا اس نے سمجھا شاید حضور اس کو ڈانٹنے آئے ہیں، شاید حضور اس کو برا بھلا کہنے آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام اس بوڑھی خاتون کے سر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کی بندی، اے خاتون بتلا تیری طبیعت کیسی ہے، تیرا حال کیسا ہے؟ میں نے سنا تو بیمار ہے، تو تیری طبیعت جاننے کے لیے اور تیرا حال جاننے کے لیے میں تیرے پاس آیا ہوا ہوں۔ اس خاتون نے جب حضور کی باتیں سنی اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ کبھی زندگی میں اچھا سلوک نہیں کیا، کبھی آپ کے ساتھ میں نے اچھی طریقے سے بات نہیں کیا، ہمیشہ آپ کو دیکھ کر میں اپنا منہ ٹیڑھا کر دیا کرتی تھی، ہمیشہ میں آپ کو دیکھ کر اپنے گھر کا سارا کچرا آپ کے جسم پر ڈالا کرتی تھی، لیکن آپ ہے میری طبیعت جاننے کے لیے میرے گھر پر آئے ہیں، اپنے صحابہ کرام کو لے کر آئے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ نہ میں نے کلمہ پڑھا، نہ میں مسلمان ہوں، نہ میں مومن ہوں، میں تو کافرہ ہوں، میں تو مشرکہ ہوں، آپ کا دین ایک ہے میرا دین دوسرا ہے، مگر آپ میرے پاس میرے گھر میں آج تشریف لائے ہیں اور آپ مسلمانوں کے نبی ہیں، آپ پر وحی آتی ہے، آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے، آپ کا یہ مقام ہے، لیکن آج میرے گھر پر آئے ہیں، یہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے اس خاتون سے بڑے پیارے الفاظ میں فرمایا تو نے جو کچھ کیا میرے ساتھ وہ تیرے اخلاق تھے اور جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ میرے اخلاق ہے۔ جب آقا علیہ السلام کی اس اخلاق کو اس نے دیکھا، اس کافرہ خاتون نے کہا کہ حضور آپ کے اسی اخلاق کو دیکھ کر میرے دل سے آواز آ رہی ہے کہ میں آپ کا کلمہ پڑھ کر میں مومن بن جاؤں۔ اس خاتون نے کلمہ پڑھا اور وہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ بس حضور علیہ السلام نے یہ بیمار کو جا کر دیکھنا اور بیمار کی طبیعت معلوم کرنا اور بیمار کی مدد کرنا اور بیمار کی خدمت کرنا یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضور نے فرمایا جو کوئی کسی بیمار کی خدمت کرے گا یا بیمار کو دیکھنے کے لیے جائے گا یا بیمار کو حالت بیماری میں تسلی دے گا، اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت و بخشش فرما دے گا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو بیماری اگر ایک کی بیماری دوسرے کو لگنے والی ہو تو حضور کیوں فرماتے کہ تم بیمار کے پاس جاؤ؟ اگر ایک کی بیماری سے کوئی دوسرا بیمار ہونے والا ہو تو آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کو کیوں فرماتے کہ جب کوئی بیمار تم دیکھو تو جا کر اس کی خدمت کیا کرو؟ تو اسی لیے زمانے جاہلیت کا یہ طریقہ تھا، وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے گا، اگر ہم اس کے پاس جائیں گے اس کی بیماری ہمیں لگ جائے گی۔ یہ ان کافروں کا طریقہ تھا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام تو بیماروں کو اپنے قریب بٹھا کر اپنے ساتھ بٹھا کر حضور انہیں کھلایا کرتے تھے۔ یہ حضور کی سیرت، حضور کا طریقہ یہ ہوتا تھا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، تم وہ طریقہ مت اپناؤ جو زمانے جاہلیت میں کافروں نے اپنایا تھا، میں نے اس کو ختم کر دیا ہے، تم بھی اس کو ختم کر دو۔ اور پھر حضور نے فرمایا ولا طیرتا، زمانے جاہلیت میں جو کفار مکہ تھے وہ لوگ جب کسی کام کو کرنے کے لیے جاتے تو جانے سے پہلے وہ ایک پرندہ لیتے تھے اور پرندے کو اڑاتے تھے۔ اگر وہ پرندہ سیدھی طرف اڑ کر چلا گیا وہ یہ سمجھتے کہ ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس کام میں ہمیں کامیاب
कामयाबी होगी। अगर वो परिंदा बाईं जानिब उड़कर चला गया तो वो समझते थे कि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम हरगिज नहीं होगा। अगर वो परिंदा ऊपर उड़कर सीधे ऊपर उड़ गया तो वो समझते कि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें कई सारी तकलीफें आएंगी, मुश्किलात आएंगी, परेशानियां आएंगी। ये सोचकर वो लोग अपने कामों को छोड़ दिया करते थे। वो अपने काम को शुरू करने से पहले परिंदे उड़ाकर वो अपने कामों का फैसला किया करते थे कि ये काम सही होगा या गलत होगा, इस काम में कामयाबी होगी या कामयाबी नहीं होगी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम हरगिज ऐसे ना किया करो। अगर तुम्हें कोई काम करना ही है तो अपना काम अल्लाह की ज़ात पर यकीन करके शुरू किया करो। अपना काम अल्लाह उसके रसूल पर भरोसा करके तुम शुरू किया करो। जो काफिरों का तरीका है, जो ज़माने जाहिलियत का जो तरीका है, उस तरीके को तुम हरगिज मत अपनाओ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये अपनी सारी उम्मत को हुज़ूर ने ये तालीम अता फरमाई। और फिर उसके बाद ज़माने जाहिलियत में एक और तरीका भी था कि वो लोग जब कभी सफ़र पर जाना होता तो वो ये देखते कि अगर हम सफ़र कर रहे हैं तो वो ये देखते कि अगर सफ़र के दरमियान रास्ते में अगर उन्हें कौवा नज़र आ गया तो समझते कि हमारा जो सफ़र होगा वो आसान हो जाएगा, इस सफ़र में हमें आसानी होगी। अगर कौवा नज़र नहीं आया, कोई दूसरा परिंदा अगर नज़र आ गया तो वो ये समझते इक़ाब नामी एक परिंदा है, इक़ाब नामी परिंदा अगर नज़र आ गया वो ये समझते कि इस सफ़र में हमें काफ़ी तकलीफ होने वाली है। ये समझकर वो लोग सफ़र करना छोड़ देते। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तुम्हारा सफ़र भी अगर हो रहा है तो अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करने के लिए हो, तुम्हारा काम भी अगर करना हो अल्लाह उसके रसूल की ज़ात पर यकीन करके किया करो। फिर उसके बाद ज़माने जाहिलियत में एक तरीक़ा ये भी था वला सफ़रा, कि वो लोग जब सफ़र का महीना आ जाता, माह सफ़र को वो लोग बुरा भला कहते थे। वो लोग ये कहते कि सफ़र का महीना जैसे ही आ जाता कुफ़ार मक्का के ज़हनों में ख्याल होता कि सफ़र के महीने में कई सारी मुसीबतें नाज़िल होती है, मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती है, तो वो लोग सफ़र के महीने में कोई अच्छा काम नहीं किया करते। सफ़र के महीने में किसी तिजारत की इब्तिदा नहीं करते, सफ़र के महीने में किसी मकान की इब्तिदा नहीं करते, कोई खुशियों वाला काम नहीं करते। माह सफ़र में ना वो मंगनी करते, ना वो निकाह करते, ना वो शादियाँ करते। वो ये समझते कुफ़ार मक्का कि माह सफ़र में बलाएं नाज़िल होती है, माह सफ़र में मुश्किलात नाज़िल होते हैं, माह सफ़र में परेशानियाँ मुसीबतें आती है, तो वो इस महीने के जाने का इंतज़ार करते। ये महीना जब चला जाता, इसके ख़त्म होने के बाद वो सारे काम किया करते थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वला सफ़रा, के सफ़र में किसी किस्म की बुराई नहीं है। हुज़ूर ने फरमाया कि माह सफ़र बुरा महीना नहीं है, माह सफ़र मनहूस महीना नहीं है, माह सफ़र किसी किस्म से बुराई अल्लाह ने इसमें नहीं रखी है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने सफ़र के महीने को बरकतों से भर दिया है, सफ़र के महीने को अपनी रहमतों से भर दिया है। खुदा की रहमतें बरकतें इस महीने में नाजिल होती है। मगर आज हमारी जहालत की वजह से हमने माह सफ़र को मनहूस महीना समझ रखा है। आज हम दीन से दूर हैं, इल्म से दूर हैं, कुरान और हदीस से दूर हैं, अल्लाह रसूल की बातों से दूर हैं। आज हमारी जहालत का ये आलम है कि हमने माह सफ़र को मनहूस बना दिया है, हमने माह सफ़र को बुरा महीना बना दिया है। हम माह सफ़र में कोई अच्छा काम नहीं करते। हम बात करते हैं हुजूर के उम्मती होने का, हम बात करते हैं कि हम सच्चे मुसलमान हैं, लेकिन हमारे सारे काम वही है जो कुफ़ार मक्का इस्लाम आने से पहले किया करते थे। ज़माने जाहिलियत में जो सारे काम होते थे, आज वही सारे काम हम भी कर रहे हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से आखिरी खुतबतुल हुज्जतुल विदा में हुजूर ने क्या फरमाया था, मैंने जाहिलियत के तमाम रस्म व रिवाज को अपने कदमों तले रौंद दिया है, मैंने उसको खत्म कर दिया है। ऐ सहाबा तुम भी उसको खत्म कर देना। ऐ मेरे क़यामत तक आने वाले उम्मतियों, उन तमाम चीज़ों को खत्म कर देना, दोबारा से मत शुरू करना। आज हम उसी को शुरू कर रहे हैं। आज हम इस माह सफ़र को एक बिल्कुल नाकारा महीना समझते हैं, एक बिल्कुल बेकार महीना समझते हैं। तारीख़ इस्लाम उठाएं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो हिजरत का सफ़र किया, मक्का से लेकर मदीना का जो सफ़र हुजूर ने किया, वो सफ़र के महीने में ही किया।
اس مہینے میں جو اکثر سفر نہیں کرتے وہ اس میں یاد رکھیں جو فتح مکہ ہوا، حضور کے مکہ سے سفر کر کے مدینہ آنے کے چند سالوں کے بعد مکہ مکرمہ کو فتح کیا گیا۔ یہ فتح مکے کا جو سفر حضور نے جو شروع کیا وہ سفر کے مہینے میں ہی شروع کیا۔ اسی سفر کے مہینے میں حضور نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ اور اسلامی تاریخ کو اگر ہم پڑھتے ہیں، اسلامی جنگیں کئی ہوئی، لیکن جتنی سفر کے مہینے میں صحابہ کرام نے اور مسلمانوں نے کفار و مشرکین کے خلاف جنگ کیا، اللہ نے وہ ساری جنگوں میں صحابہ کو کامیابی عطا فرمائی۔ جتنی جنگیں سفر کے مہینے میں ہوئی، کسی جنگ میں ناکامی نصیب نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام کو اتنی کامیابی ملی جنگوں میں کہ اس مہینے کا نام اسلام نے مظفر رکھا۔ سفر کا نام کیا ہے؟ سفر کا پورا نام اگر ہم پڑھتے ہیں تو سفر المظفر ہے۔ مظفر کے معنی کیا؟ کامیابی کے ہیں۔ مظفر کسے کہتے ہیں؟ کامیابی۔ اسلام جس مہینے کو کامیاب مہینہ کہہ رہا ہے، ہم اس مہینے کو ناکام مہینہ کہہ رہے ہیں۔ اسلام جس مہینے کو برکتوں والا مہینہ کہتا ہے، ہم آج اس مہینے کو بے برکتی والا مہینہ کہہ رہے ہیں۔ اسلام جس مہینے کو کہہ رہا ہے کہ اس میں جتنی جنگیں ہوئیں اللہ نے اس مہینے میں کامیابی عطا فرمائی، اور آج ہم اس مہینے کو منحوس کہہ رہے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، مشکات المصابیح میں بخاری اور مسلم کے حوالے سے حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا یؤذینی ابن آدم ویسب الدہر وانا الدہر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ ایک انسان مجھے برا بھلا کہتا ہے، وہ زمانے کو برا کہتا ہے، وہ دنوں کو برا کہتا ہے، مہینوں کو برا کہتا ہے، سال کو برا کہتا ہے۔ اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن کسی مہینے کو برا کہتا ہے، وہ مہینے کو برا نہیں کہتا، وہ اللہ کو برا کہتا ہے۔ دنوں کو برا کہنا اللہ کو برا کہنے کے برابر ہے، مہینے کو برا کہنا یہ اللہ کو برا کہنے کی طرح ہے۔ اور آج ہم کس طرح بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں کہ یہ مہینہ اچھا نہیں ہے، یہ دن اچھا نہیں ہے، اور یہ ہفتہ اچھا نہیں ہے، یہ وقت اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنوں کو پیدا کرنے والا میں ہوں، مہینوں کا رب میں ہوں، دنوں اور مہینوں کا رب اللہ ہے۔ تو اللہ نے جب دنوں کو پیدا کیا، اللہ نے جب وقت کو پیدا کیا، اللہ نے جب ہر چیز کو صبح اور شام کو پیدا کیا، تو خدا نے کسی میں برائی رکھ کر پیدا نہیں کیا، اللہ نے کسی میں منحوسی رکھ کر پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے ہر دن میں برکت رکھی ہے، اللہ نے ہر مہینے میں برکت رکھی ہے، اللہ نے ہر سال میں برکت رکھی ہے۔ لیکن جب کوئی انسان کسی دن کو یا مہینے کو یا وقت کو برا کہتا ہے، خدا فرما رہا ہے یہ اس کا مہینے کو برا کہنا، دن کو برا کہنا اللہ کو برا کہنے کے برابر ہے۔ اور اللہ کو برا جب کوئی بندہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جلال میں آ جاتے ہیں۔ کبھی ہوائیں اڑ رہی ہوتی ہیں، تیز ہوائیں چلتی ہیں، کبھی طوفان آ جاتے ہیں، کبھی کوئی بندہ ہوا کو برا بھلا کہتا ہے، کبھی کوئی طوفان کو برا بھلا کہتا ہے، کوئی بارش کو برا بھلا کہتا ہے۔ لیکن خدا فرماتا ہے کہ اے بندے، ان ہواؤں کو بھیجنے والا میں ہوں، طوفان کو بھیجنے والا میں ہوں، بارش کو نازل کرنے والا میں ہوں، گرمی کو بھیجنے والا میں ہوں۔ اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوئی ہوا چلتی ہے، نہ کہیں سیلاب آتا ہے، نہ کہیں بارش برستی ہے، نہ کہیں گرمی ہوتی ہے۔ جو کچھ روئے زمین پر ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جو چیزیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں، جب ہم ان چیزوں کو برا کہتے ہیں، یہ ان کو برا نہیں کہتے، یہ دراصل ہم اللہ کو برا کہتے ہیں، وہ تو اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ اسی طرح ماہ سفر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکتیں رکھ دی ہیں، اتنی رحمتیں رکھی ہیں۔ خالق کائنات نے اس مہینے کو کامیابی والا مہینہ بنایا، لیکن آج ہم نے اپنی جہالت سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے ماہ سفر کو ہم نے برا اور منحوس مہینہ بنا دیا۔ اسی طرح اسی ماہ سفر کے متعلق اور ایک غلط طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس ماہ سفر میں ہم 13 تاریخ کو 13 تیزی کے نام سے ایک رسم کی جاتی ہے کہ 12 تاریخ کی رات کو اپنے سرہانے کچھ تیل یا کچھ چاول یا انڈے اس طرح سے ہم رکھ کر صبح جیسی ہو جائے ہم اس کو اٹھا کر کسی کو خیرات کر دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے کرنے سے ہم پر سے یہ آفتیں
جو اس رات اترتی ہے، بلائیں جو اس رات اترتی ہیں وہ ہم پر سے ہٹ جاتی ہے۔ یاد رکھیں یہ تیرہ تیزی کی جو رسم ہے یہ بالکل قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے، نہ اس کا ذکر نہ حدیث میں ہے۔ ہزاروں حدیثیں آپ اٹھا لیں، بخاری پڑھ لیں، مسلم پڑھ لیں، ابو داؤد پڑھ لیں، ابن ماجہ، نسائی، ان تمام احادیث کو پڑھ لیں، کہیں کسی کتاب میں اس تیرہ تیزی کا ذکر ہی نہیں ہے، اس رسم کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ تمام کے تمام زمانے جاہلیت کے رسم و رواج ہے، یہ تمام کے تمام اسلام کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ دین کے خلاف ہے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ اور یہ تصور ہم یہ سوچتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ 12 جو سفر کی تاریخ ہوتی ہے، 12 تاریخ کے رات کو یہ تمام چیزیں ہم اپنے سرہانے رکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات بلائیں اترتی ہے، مصیبتیں اترتی ہیں، پریشانیاں اترتی ہیں، اور اس طرح سے کرنے سے ہم پر سے یہ بلائیں چلی جائیں گی، یہ مصیبتیں اور یہ تکلیفیں ہم سے ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو ہمارا خیال ہے یہ بالکل غلط ہے۔ انسان پر کوئی تکلیف یا مصیبت یا پریشانی دن کی وجہ سے نہیں آتی، کسی تاریخ میں نہیں اترتی، کسی سال اور مہینے میں نہیں اترتی۔ انسان پر جو تکلیف آتی ہے، جو مصیبت آتی ہے، وہ اس کے گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ بندوں تم پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، تم پر جو تکلیفیں آ رہی ہیں، تم پر جو پریشانیاں آ رہی ہیں، نہ وہ مہینے کی وجہ سے ہے، نہ وہ دنوں کی وجہ سے ہے، نہ وہ وقت کی وجہ سے ہے۔ تمہاری تکلیف تمہارے گناہ کی وجہ سے ہے، تمہاری تکلیف تمہاری نافرمانی کی وجہ سے ہے، تمہاری پریشانی قرآن اور حدیث کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے، تمہاری مشکلات زندگی میں جو آتی ہے سنت رسول کو چھوڑنے کی وجہ سے آتی ہیں، قرآن کے احکامات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آتی ہیں۔ اور ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبت ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہماری نافرمانی کی وجہ سے تکلیف آ رہی ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے ہمارے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ تکلیف آ رہی ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے گھر میں گالی گلوچ ہو رہا ہے، اس وجہ سے اللہ نے برکت اٹھا لی ہے، بلکہ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ آ گیا ہے، اب ہمارے گھروں میں یہ تمام مصیبتیں آئیں گی، اب یہ مہینہ آ گیا ہے، یہ پریشانی آئے گی، یہ تکلیف آئے گی۔ یہ آج ہمارے تمام کے تمام یہ غلط خیالات ہے، آج ہمیں ان غلط خیالات کو ختم کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا قوم سمود ایک قوم گزری ہے، قالوا طیرنا بقوم من معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ قوم سمود کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ قوم سمود یہ وہ ہے کہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمارے لیے کوئی معجزہ دکھائے، کوئی نشانی دکھائے۔ انہوں نے دعا کی، حضرت جیسی نبی نے دعا کی صالح علیہ السلام نے، اللہ نے ایک اونٹنی بھیجی، دو پہاڑ پھٹ گیا اور پہاڑ کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی باہر آئی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا حضرت صالح علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کا معجزہ ہے جو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی تمہیں بتائی تاکہ تم لوگ ایمان لاؤ، تاکہ تم لوگ کلمہ پڑھ لو، تم اسلام قبول کر لو۔ ان لوگوں نے یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی چند لوگوں نے اسلام قبول کیا اور چند لوگوں نے اس وقت بھی انکار کر دیا، منع کر دیا، اسلام نہیں قبول کیا۔ اور اس اونٹنی کے لیے ایک کنواں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا اپنی قوم سے کہو ایک دن قوم اس کنویں سے پانی پیے اور ایک دن اونٹ اس قوم سے اس کنویں سے پانی پیے۔ یہ طے ہو گیا۔ تو جب قوم نے دیکھا کہ اونٹ جس دن پانی پیتا ہے سارا کنویں کا پانی ختم ہو جاتا ہے، کسی کو کچھ نہیں ملتا، اور دوسرے دن تک پھر وہ کنواں بھر جاتا ہے، قوم کے لیے پانی آ جاتا ہے۔ قوم نے سوچا کہ اگر یہی چلتا رہا، یہ اونٹ ہمارے ایک دن کا پانی پی رہا ہے، ہم ایسا کریں گے اس کو قتل کر دیں گے، جیسے ہم اس کو قتل کریں گے یہ نہیں رہے گا تو ہمیں ہی پانی پینے کا موقع ملے گا، 2 دن بھی ہمیشہ ہم ہی پی سکیں گے، اس کو نہیں پینے دیں گے۔ انہوں نے یہ سمجھا جب تک یہ اونٹ رہے گا ہمارے کھانے پینے میں کمی آئے گی، اس اونٹ کی وجہ سے ہماری رزق میں کمی آ رہی ہے، اس اونٹ کی وجہ سے ہمارے کھانے پینے میں تکلیف آ رہی ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اس اونٹ کو ذبح کر دیا۔ وہ ذبح ہونا ہی تھا، اللہ نے عذاب نازل فرمایا، عذاب آیا، وہ بستی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، ہزاروں لوگوں پر اللہ نے وہ عذاب نازل کیا کہ وہ سارے کے سارے لوگ قتل ہو گئے، مر گئے۔ قوم نے کہا قالوا طیرنا بقوم من معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ قوم کہنے لگی اے صالح
یہ جو تم ہماری قوم میں جب تک رہو گے تمہاری وجہ سے ہماری قوم کو نحوست لگ گئی ہے، جو تمہارے ایمان لانے والے جن لوگوں نے تم پر ایمان لایا ان کی وجہ سے یہ نحوست ہمیں لگی ہے، جو اونٹنی آئی تھی اونٹنی کی وجہ سے ہمیں نحوست لگی ہے، تم برے ہو، تم پر ایمان لانے والے سارے برے ہیں، یہ اونٹنی بری ہے، اس کی وجہ سے ہمارے کھانے پینے سے برکت چلی گئی، اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے بدبختوں، ظالموں، یہ جو نحوست آئی ہے، جو تمہارے رزق سے اللہ نے جو برکت ختم کر دی، اللہ نے جو تم پر عذاب نازل کیا، وہ نہ میری وجہ سے ہے، نہ مجھ پر ایمان لانے والے لوگوں کی وجہ سے ہے، نہ اونٹی کی وجہ سے ہے، یہ جو کچھ بھی عذاب تم پر آیا ہے یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اگر تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے اور تم اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتے تو اللہ تعالیٰ یہ عذاب تم پر نازل نہیں فرماتا، تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب تم پر نازل ہوا ہے۔ تو جب کبھی بندے پر عذاب نازل ہو، جب کبھی مشکلات آئے، دو وجہ سے آتی ہے۔ جب کبھی بندے کی گناہ جب حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو واپس اپنی طرف بلانے کے لیے بندے کو مشکلات میں ڈال دیتا ہے، پریشانی میں ڈال دیتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو چھین لیتا ہے، اس کو بے روزگار بنا دیتا ہے، کبھی اس کو بیمار بنا دیتا ہے، کبھی اس کو مشکلات میں ڈال دیتا ہے، کبھی اس کو تنگدستی میں ڈال دیتا ہے، کبھی اس کو مجبوری میں ڈال دیتا ہے، کبھی اس کو فقر و فاقے میں ڈال دیتا ہے۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما کرتے ہیں تاکہ بندہ یہ تمام مشکلات کی وجہ سے تو واپس پلٹ کر میرے پاس آ جائے گا، یہ تکلیفوں کی وجہ سے تو شاید بندہ میری بارگاہ میں آ جائے گا، ان تمام پریشانیوں کی وجہ سے تو شاید بندہ یہ گناہ چھوڑ دے گا اور واپس سے توبہ کر کے عبادت شروع کر لے گا۔ جب خوشحالی میں ہر کوئی بندہ ہوگا تو خوشحالی میں اللہ یاد نہیں آتا، مشکلات میں یاد آتا ہے۔ جب بیمار ہو جائیں، بیماری میں ہم نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جب تنگدستی آ جائے، بے روزگاری آ جائے، ہم ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، ہم دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ ایک رحمت ہوتی ہے جو ہم خوشحالی کے زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا تھا اس وقت میں ہم نے رب کو بھلا کر ہم نے اس کی نافرمانی کی، ہم شرابی بن گئے، ہم جواری بن گئے اور ہم ہر قسم کے گناہوں کے عادی بن گئے، ہم سود خور بن گئے۔ جب اللہ نے گرفت فرمائی، جب اللہ نے عذاب نازل فرمایا، اس عذاب کی وجہ سے تو ہم واپس پلٹ کر اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ کبھی اللہ تعالیٰ مصیبتیں بندے کے گناہ کی وجہ سے اس کی زندگی کو تکلیفوں سے بھر دیتا ہے، اس کی مصیبتیں جو آتی ہے اس کے گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے آتی ہیں، اور کبھی اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ بندے کو میں نے اتنے دن خوشحالی عطا فرمائی، اگر بندے نے گناہ نہیں کیا، عبادتیں کرتا رہا، نمازوں کی پابندی کرتا رہا، لیکن کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ نے نعمتیں دینے کے بعد بھی، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے جب میں نعمتیں اس کو دیا تھا اس وقت میں تو میرا شکر ادا کیا تھا، عبادت تو کرتا تھا، اب نعمتیں چھین کر دیکھتا ہوں، نعمتیں لینے کے بعد بھی کیا پہلے کی طرح عبادت کرے گا یا عبادت چھوڑ دے گا، نعمتیں چھین کر دیکھتا ہوں کیا اس کے بعد بھی مجھ سے ویسی ہی محبت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ جب میں دیتا تھا، جب میری نعمتیں سے ملتی تھی، میری رحمتوں کی جب بارش ہوتی تھی، میرے فضل و کرم کی جب بارش ہوتی تھی، تب تو میرے پاس آ کر سر جھکاتا تھا، سجدہ کرتا تھا، رکوع کرتا تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا۔ اب اس کے سب کا ساری چیزیں چھین لیتا ہوں، اس سے رزق کو چھین لیتا ہوں، اس سے صحت کو چھین لیتا ہوں، اس سے تندرستی کو چھین لیتا ہوں، اپنی ساری نعمتیں چھین کر دیکھوں گا کیا اس حال میں بھی کیا بندہ مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں یاد کرتا ہے، کیا اس حال میں بھی بندہ میرے بارگاہ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، اور ہم اس امتحان کو نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں فلاں مہینے کی وجہ سے، فلاں دن کی وجہ سے، فلاں چیزوں کی وجہ سے آج ہمارے اوپر یہ بلا آ گئی، یہ آفت نازل ہو گئی اور یہ تکالیف آ گئی، ہمارے گناہ ہیں، ہماری گناہوں کا وہ یہ سبب ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، حضور کی حدیثیں بھی یہی کہہ رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مقامات پر اپنے چاہنے والوں سے، اپنی امت سے کہا کبھی کسی چیز کو برا مت سمجھو، کبھی کسی چیز کو برا مت جانو، اچھا ہر ایک کو اپنے برابر اور اچھا سمجھا کرو،
آج ماحول جس طرح سے دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے ماحول میں اور آج ہمارے معاشرے میں جو برائیاں دن بدن پیدا ہوتی جا رہی ہیں، خاص طور پر ماہ سفر کو لے کر اس ماہ مبارکہ میں شادی بیاہ کا کوئی موقع نہیں ہوتا۔ ہم اس مہینے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی کرنا ہی نہیں ہے، اس مہینے میں نہ رشتے کی بات کرنی ہے، نہ رشتے کے لیے جانا ہے، نہ جا کر کسی لڑکی یا لڑکے کو دیکھنا، یہ ساری چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں یہ نہیں کرنا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ سفر کا مہینہ آ گیا، اس مہینے کے جانے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ مہینہ جائے گا، پھر اس کے بعد ہم یہ کام کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ بالکل غلط ہے۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں آتا ہے کہ سبل الہدی والرشاد، ایک سیرت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ایک بہت بڑی کتاب ہے سبل الہدی والرشاد، اس میں روایت بیان کی گئی، قال جعفر بن محمد تزوج علی فاطمة رضی اللہ تعالی عنہما فی شہر سفر فی السنة الثانیة وبنا بها فی شہر ذی القعدہ علی رأس 22 شہرا من الحجرہ۔ سبل الہدی والرشاد جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 469 پر یہ روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی سے جو کیا تھا وہ سفر کے مہینے میں کیا تھا۔ حضور نے اپنی لخت جگر کا نکاح جس مہینے میں کیا، آج ہم اس مہینے میں اپنے بچوں کا نکاح کرنے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ آج حضور نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا سفر میں، اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حضور کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حضور نے کبھی نہیں کہا کہ سفر میں نکاح مت کرو، حضور نے کبھی نہیں کہا کہ سفر میں لڑکی کو دیکھنے کے لیے نہ جاؤ، حضور نے کبھی نہیں کہا کہ تم ماہ سفر میں منگنی نہ کیا کرو، حضور نے کبھی نہیں کہا کہ اس ماہ سفر میں تم اپنے بچوں کی کوئی خوشیوں کا کام مت کرو، یہ تو حضور نے کبھی نہیں کہا۔ اور آج ہم اسی نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس نبی نے تو اپنی لخت جگر کا نکاح حضرت علی سے سفر میں ہی کیا، اور آج ہم اس مہینے کو برا سمجھ رہے ہیں۔ کیا سفر کا مہینہ اگر منحوس ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی لخت جگر کا نکاح کیوں فرماتے؟ یہ آج ہماری جہالت ہے، آج ہماری علم سے دوری ہے، آج ہم قرآن و حدیث سے دوری ہے، جس کی وجہ سے یہ باتیں آج ہمارے معاشرے میں آتی ہیں۔ اور آج یہ اکثر جو باتیں آتی ہیں یہ خواتین کی طرف سے آتی ہیں گھروں میں، اور آج اللہ تعالیٰ نے مرد حضرات کو جو مقام عطا فرمایا، انہیں گھر کا سرپرست بنایا تھا، لیکن آج مرد حضرات نے اپنی تمام ذمہ داریاں، گھر کی ساری ذمہ داریاں خواتین کے حوالے کر دی ہیں، عورتوں کے حوالے کر دی ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر ہر معاملے میں آگے رکھا۔ قرآن میں خدا فرما رہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر مرد ہمیشہ آگے ہیں اور مضبوط ہیں، لیکن آج ہم نے کیا کیا؟ آج ہم نے قرآن کے اس حکم کے خلاف کر دیا، گھر کی ساری بھاگ دوڑ خواتین کے ہاتھ میں دے دی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے جو کہا ہم نے اسی کو قرآن و حدیث سمجھ لیا، گھر میں کہہ دیا یہ نہیں کرنا ہے، یہ سفر آ گیا ہے، آج بہو کو بھیج دو واپس اس کے میکے، اور ہم نے یہ بھی کوشش نہیں کی جاننے کی کیا جو ہم کر رہے ہیں کیا یہ قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو یہ 13 تیزی کے نام سے اور ماہ سفر کے نام سے جو نکاح جیسی ہو جائے، جو نئے دلہا دلہن ہو انہیں واپس اس لڑکی کو، بہو کو اس کے میکے بھیج دینا، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اس کا حکم نہ قرآن میں ہے نہ اس کا حکم حدیث میں ہے۔ ایسا جو لوگ کرنے والے ہیں، جو میاں اور بیوی کے درمیان جو یہ اختلاف پیدا کرتے ہیں، یہ جو دیوار کھڑی کرتے ہیں، یہ جو لڑائی جھگڑے کا، فتنے کا ایک یہ ذریعہ بنتا ہے، اس کے ذمہ دار سارے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ دونوں کو جدا کیا ہے۔ وہ گناہگار ہوں گے، وہ گھر میں وہ ماں باپ، چاہے وہ لڑکی کے ماں باپ ہو یا لڑکے کے ماں باپ ہو، جنہوں نے سفر کے نام سے ان دونوں کو الگ کیا، جدا کیا، وہ دونوں گناہگار ہوں گے۔ یہ آج ہمارے ماحول میں دن بدن یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، اور مرد حضرات کو چاہیے یہ تھا کہ وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے علماء سے پوچھتے، جاننے والوں سے پوچھتے کہ یہ ہمارے گھر میں یہ کام ہو رہا ہے کیا صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن انہوں نے علماء سے یہ ساری باتیں معلوم کرنا انہوں نے چھوڑ دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا اور اب بھی ایسے ہی ہوگا، ہمارے والد، ہمارے باپ دادا یہی طریقہ کرتے تھے، ہم بھی یہی طریقہ کریں گے۔ ارے جو پچھلے گزر گئے، کیا گھر میں خواتین یا باپ دادا کیا وہ قرآن ہے یا حدیث ہے؟
کیا ان کا طریقہ اسلام ہے یا حضور کا طریقہ اسلام ہے؟ اللہ رسول کی بات کیا یہ اہم ہے؟ نہیں ہمارے گھر کا طریقہ چلا آ رہا ہے، کیا وہ چیز اہم ہے؟ وہ پچھلا زمانہ زمانے جاہلیت تھا، اس وقت میں لوگوں میں علم نہیں تھا، وہ ساری چیزیں ہوتی تھی، لیکن آج علم بڑھ رہا ہے، علماء بڑھ رہے ہیں، آج علم عام ہو رہا ہے، ہر ایک کے تک قرآن حدیث کی بات پہنچ رہی ہے۔ ایسے وقت میں جب کہ علم عام ہو رہا ہے، ہم پھر بھی جہالیت والے زمانے میں رہے اور ہم وہی تمام زمانے جاہلیت کے رسم و رواج کریں جو پہلے کفار مکہ کرتے تھے۔ یہ کتنی بڑی جہالت ہے اور یہ کتنی بڑی گمراہی ہے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ یہ بالکل شریعت اور قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے جو آج ہمارے گھروں میں ماہ سفر کو لے کر یہ جو طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اور اسی معاملے میں اور اسی ماہ سفر سے کو آگے بڑھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ماہ سفر کی جو آخری چہارشنبہ آتا ہے، اس وقت میں یہ کہا جاتا ہے کہ آخری جو چہارشنبہ ہے اس آخری چہارشنبے کو باہر جانا ہے، ہریالی میں گھوم پھر کر آنا ہے اور اس سے کوئی بیماری 1 سال تک نہیں آئے گی۔ یہی خیال آج ہمارے ذہنوں میں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کا ذکر نہ قرآن کی کسی آیت میں کیا ہے اللہ نے، نہ حضور نے کسی حدیث پاک میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سیرت کی کتابیں اٹھائے، کسی سیرت کی کتاب میں اس کا ذکر نہیں آیا کہ سفر کے آخری چہارشنبے کو کہ آپ ہریالی میں جاؤ، ہریالی میں گھوم پھر کر آؤ اور اس سے آپ کو کوئی بیماری نہیں آئے اور اس سے آپ صحت مند رہو گے، تندرست رہو گے۔ اور وہ لوگ جو جاتے ہیں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سفر کے آخری چہارشنبے کو حضور بھی باہر گھومنے کے لیے گئے تھے، حضور بھی ہریالی میں گھوم کر پھر کر آئے۔ یہ بالکل غلط ہے، اس کا ذکر کسی حدیث میں نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام سفر کے آخری چہارشنبے میں کہیں ہریالی میں گھومنے کے لیے گئے تھے، اس کا ذکر کسی حدیث میں نہیں آتا۔ حضور کی زندگی ساری اٹھا کر پڑھ لیں، آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی میں، حضور کی سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام سفر کے آخری چہارشنبے میں حضور سفر کرنا چاہتے تھے مگر اتنے بیمار تھے، سر درد اتنا تھا کہ حضور باہر نہیں نکل سکے۔ حضور علیہ السلام تو سفر کے آخری دنوں میں، آخری تاریخوں میں سخت بیمار تھے۔ اتنی سخت بیماری میں حضور کہاں باہر جاتے؟ حضور سخت بیمار تھے کہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ یہ ذکر ملتا ہے ہمیں حضور کی سیرت سے، حضور کی سیرت کی کتابوں سے۔ لیکن آج یہ کیسی غلط باتیں ہیں، یہ کیسی جہالت والی باتیں ہیں کہ ہم آخری چہارشنبے کے نام پر ہم گھروں سے نکلے اور ایسی بے حیائی اور ایسی بے شرمی ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس آخری چہارشنبے کے نام پر ہماری مائیں بہنیں، بہو بیٹیاں بغیر پردے کے، بے پردگی کے ساتھ جتنی بارگاہیں ہیں تمام اولیاء کی بارگاہوں میں حاضر ہے۔ کوئی جھولے ڈال کر وہاں کھیل رہی ہیں، کہیں کھانا پکوان کیا جا رہا ہے، کہیں کھایا جا رہا ہے، اور جس ہوٹل میں دیکھے مسلمان مائیں بہنیں برقع پہنے ہوئے نظر آ رہی ہیں، جس پارک میں دیکھے پارک بھرے ہوئے ہیں مسلمان عورتوں سے۔ تمام بارگاہیں اولیاء کی بارگاہیں، وہاں پر ہم نے ایک پکنک اسپاٹ بنا دیا، وہاں پر ہم نے کھانے پینے کی جگہ بنا دیا۔ اولیاء کی بارگاہیں کیا جھولا ڈال کر جھولنے کے لیے یا کھانے پینے کے لیے بنائی گئی ہے؟ کیا اولیاء کی بارگاہیں پکنک کے لیے، عید کے دوسرے دن باسی خطبے کو جانے کے لیے، آخری چہارشنبے کو جانے کے لیے بنائی گئی ہے؟ اولیاء کی بارگاہوں کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ بندہ وہاں جا کر اپنی خبر کو یاد کرے، تاکہ بندہ اولیاء کی بارگاہ میں جا کر وہاں پر اپنی موت کو یاد کرے، وہاں جا کر قرآن پڑھے، وہاں جا کر وہ بندہ اپنے لیے آخرت کے لیے دعا مانگے۔ یہ مقصد ہے اولیاء کی بارگاہوں کا۔ لیکن ہم نے کیا بنا دیا ہے جو بے حیائی اور بے شرمی آخری چہارشنبے کے نام پر ہوتی ہے، جس کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ یہ کہاں کی سنت ہے؟ یہ کس نے سکھایا ہے؟ سارے صحابہ کی تاریخ اٹھائیں، کسی صحابی نے یا آخری چہارشنبے میں اپنے سارے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو لے کر کہیں باہر ہریالی میں، کھیتوں میں، پارکوں میں گھومنے کے لیے نہیں گئے۔ اور مرد حضرات کا بھی یہ حال ہوتا ہے، وہ پہلے یہاں پر عورتیں جاہل اور مرد جاہل، شوہر بھی جاہل، بیوی بھی جاہل، بچے بھی جاہل، کسی کے سینے میں ایک الف نہیں۔ سب نے کہا کہ پہلے ہمارے مائکے میں، جب ہم اپنے ماں کے گھر میں تھے ویسے ہی ہم لوگ جاتے تھے اور اسی طرح ہم بھی جائیں گے۔ وہ پہلے وہ بھی گناہ کیے، ہم بھی گناہ کریں گے، آنے والے بچے بھی گناہوں میں ڈالیں گے۔ یہ آج ہماری جہالت کا یہ عالم ہے۔ کب ہم علم سیکھیں گے؟ کب ہم بچوں کو علم سکھائیں گے؟
خواتین کو کب علم سکھائیں گے؟ کب ہم صحیح طریقے سے دین کو سمجھیں گے؟ آج ہم نے دین کا مذاق بنا دیا یہ ساری چیزوں کے نام پر، جن کا ذکر قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں۔ جو ذکر اللہ فرماتا ہے کہ یہ کرو، جس نماز کا ذکر قرآن میں 100 سے زائد مرتبہ ہے، اس کو کرنے والا کوئی نہیں، مسجد ویران ہے۔ اور جس کا ذکر کہیں پر کرنے کا نہیں ہے، اس کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، دکانیں بند کر دیتے ہیں آخری چاچندے کو، کاروبار نہیں، دکان نہیں، آفس نہیں، جاب نہیں، سب چھوڑ دیا۔ کیا کہ آج آخری چاچندہ ہے، سارے گھر کو لے کر ہمیں باہر جانا ہے۔ یہ حکم ہے۔ کبھی نماز کے لیے دکان بند نہیں کیا، کبھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے کاروبار کو نہیں چھوڑا، کبھی حضور کو راضی کرنے کے لیے دین کی محنت کے لیے کبھی کاروبار نہیں چھوڑا۔ آج آخری چاشندے کے نام پر کاروبار، دکان، جاب سب کچھ چھوڑ کر بے حیائی، بے شرمی کے لیے سب کو لے کر نکل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ کیسے آج ہمارے جو زندگی کا طریقہ ہے، ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ آج ہم کس اسلام پر چل رہے ہیں، ہمارا اسلام کون سا ہے، کس اسلام کی حضور نے ہمیں دعوت دی اور ہم کس اسلام پر چل رہے ہیں۔ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، حدیث ہمیں کیا کہہ رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ حضور نے اپنے آخری خطبے میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ، حجۃ الوداع مینا کے میدان میں حضور کھڑے تھے، حضور کا آخری حج تھا۔ حضور نے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا، حضور کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، ایک کتاب اللہ قرآن اور دوسری سنت رسول۔ حضور نے فرمایا، جب تک تم قرآن کو، میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، جب تک اس پر عمل کرو گے، جب تک قرآن حدیث پڑھو گے، اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ جب تم قرآن کو چھوڑ دو گے، سنت رسول کو چھوڑ دو گے، حدیث کو چھوڑ دو گے، اللہ رسول کے حکم پر عمل کرنا چھوڑ دو گے، پھر تمہیں گمراہ ہونے سے کوئی نہیں بتا سکتا۔ تمہاری گمراہی یقینی ہے۔ آج ہماری گمراہی کی وجہ یہی ہے، ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، حدیث کو بھی چھوڑ دیا، سنت رسول کو بھی چھوڑ دیا، حضور کی سیرت پر عمل کرنا بھی چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا آج ہم اتنے زیادہ ہر مقام پر پریشان حال نظر آ رہے ہیں، اور ہر مقام پر مسلمان آج پریشان ہے۔ آج ہر مقام پر مسلمان آج ذلیل ہو رہا ہے، بے عزت ہو رہا ہے، شرمندہ ہو رہا ہے، مسلمان مجبور ہے۔ اس کی ساری وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے، قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک انگریز، اس نے ایک کتاب لکھی، اس نے اپنی کتاب میں لکھا، اس سے پوچھا گیا کہ تیری نظر میں سب سے بہتر مذہب کون ہے؟ وہ جو انگریز تھا جس کا نام برنارڈ شاہ ہے، یہ اپنے وقت کا بہت بڑا اسکالر، بہت بڑا، انگریزوں میں بہت جاننے والا مانا جاتا ہے، سائنسدان بھی یہ رہا۔ اس کی کئی ساری کتابیں ہیں برنارڈ شاہ کی، اور اپنے وقت کا بہت بڑا سائنسدان ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو نے اتنا سب کچھ سیکھا، اتنا سب کچھ حاصل کیا، تیری نظر میں سب سے بہترین مذہب کون سا ہے؟ اس نے کہا، وہ تھا تو کافر ہی، تھا تو مشرک ہی، مگر اس کافر مشرک نے کہا، میری نظر میں سب سے بہترین مذہب اگر کوئی ہے تو اسلام ہے۔ اس سے پوچھا گیا، سب سے بدترین قوم کون سی ہے؟ اس نے کہا، اس اسلام کو ماننے والی قوم سب سے بدترین ہے۔ اس سے کہا کہ اسلام کو تو اچھا کہہ رہا ہے اور اسلام کے ماننے والے کو سب سے بری قوم، بدتر قوم کہہ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے جو جواب دیا، وہ جواب آج ہمیں اپنے سینوں پر نقش کر لینا چاہیے۔ اس برنارڈ شاہ، اس اسکالر نے، اس انگریز نے کہا کہ سب سے بہترین مذہب اسلام اس لیے ہے کہ میں نے سارا اسلام پڑھا، اسلام کی تاریخ پڑھی، حضور کی ساری زندگی پڑھی، تو مجھے نظر آیا اس سے بہتر نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی طریقہ ہے۔ لیکن اللہ نے جس مسلمان کو اتنا پیارا مذہب دیا، وہ اس پر عمل نہیں کرتا، تو اس سے بدترین قوم کون ہو سکتی ہے؟ اتنا پیارا دین، اتنا پیارا مذہب، جس کی تعریف کافر کرے، جس کی تعریف مشرک کرے، جس دین اور مذہب کی تعریف غیر مسلم کرے، اور وہ کہے کہ اس سے پیارا کوئی دین نہیں ہے، اور اللہ نے یہ ہمیں عطا کیا، اور ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور ہم اس پر عمل نہیں کر رہے، تو اس سے بدترین قوم اور کیا ہو سکتی ہے؟ آج اسلام کا طریقہ اپنانے والے غیر ہیں، اسلام سے زیادہ آج مسلمان سے بڑھ کر غیر مسلم کافر اسلام کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، یہودی نصارہ اسلام کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ وہ آج ہمارے طریقے پر عمل کر کے، حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھ کر، حضور کی زندگی کو پڑھ کر، اور حضور نے جو طریقہ ہمیں سکھایا ہم نے چھوڑ دیا، وہ سارے لوگ
وہ تمام لوگ جو اس پر عمل کر کے آج دنیا میں سب سے آگے بڑھ چکے ہیں. آج ان کی کامیابی کا راز جو قومیں آج دنیا میں کامیاب ہے، وہ چاہے یہودی ہو یا نصرانی ہو یا عیسائی ہو، جو قوم آج کامیاب ہے اس کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ آج انہوں نے اسلام کو فالو کرنا شروع کیا ہے، انہوں نے اسلام پر عمل کرنا شروع کیا ہے، انہوں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا ہے. قرآن اور حدیث کو نہیں مانتے، قرآن اور حدیث پر وہ ایمان نہیں لاتے، وہ ہے تو غیب ہی، لیکن اس ساری چیزوں کو پڑھ کر جب انہوں نے عمل کرنا شروع کیا، اللہ نے انہیں کامیابی کی بلندیوں پر پہنچا دیا. اور آج ہم کلمہ پڑھتے ہوئے بھی اور یہ ساری باتیں پڑھتے ہوئے بھی، قرآن و حدیث کو پڑھتے ہوئے بھی، آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم بس پریشان ہی نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں کئی مقامات پر آج سیلاب آ گئے، کئی سارے مقامات ہیں وہ پانی برسا کہ گھر تباہ ہو گئے، گھر چلے گئے، سامان بکھر گیا، اور ماں کی آنکھوں کے سامنے بیٹا بہتا ہوا جا رہا تھا، باپ کے ہاتھوں سے بیٹی چھوٹ کر پانی میں بہتی ہوئی جا رہی ہے، لیکن مجبور ہے، کچھ کر نہیں سکتے، نہ گھر کا سامان بچا سکتے ہیں، نہ اپنی اولاد کو بچا سکتے ہیں. آنکھوں کے سامنے ڈوبتی ہوئی اولاد ہے، تڑپتی ہوئی اولاد ہے، مر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکتے. آج جو سیلاب ہم نظر دیکھتے ہیں، جو آج ہمیں اخباروں کے ذریعے سے، جو آج ہمیں نیوز چینلوں کے ذریعے سے جو سیلاب نظر آ رہا ہے، جو طوفان نظر آ رہا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. ہر بندہ یہ سوچے آج وہ جس مقام پر ہے کل یہی حالات ہمارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. آج وہ جس حالات میں ہیں، آج سیلاب میں جو لوگ بے گھر ہو گئے، آج سیلاب اور طوفان میں جن لوگوں کے سروں سے چھت چلی گئی، جن کے روزی چلی گئی، جن کا رزق چلے گیا، جن کے کاروبار چلے گئے، جن کی اولادیں آنکھوں کے سامنے ڈوب گئی، جو آج ان کے ساتھ پیش آیا وہ ہمارے ساتھ بھی پیش آ سکتا تھا، ہمارے ساتھ بھی وہ حالات آ سکتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ نے ہماری زندگی میں وہ حالات پیدا نہیں کیے، لیکن ہمارے اعمال اگر درست نہ ہوئے، ہماری زندگی ایسے ہی چلتی رہی، اگر گناہ ایسے ہی ہوتے رہے، اللہ کی نافرمانی ایسی ہوتی رہی، تو پھر وہ دن دور نہیں جو سیلاب، جو طوفان ان تمام شہروں میں آیا، وہی سیلاب اس شہر میں بھی آئے گا. اگر ہمارے اعمال صحیح نہیں ہوئے، اگر ہم نے گناہوں سے توبہ نہیں کیا، اگر ہم نے اللہ سے معافی نہیں مانگی، اگر ہم روئے نہیں، گر گڑائے نہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں اٹھائے، تو پھر ہمارے حالات بھی بدلنے کے لیے وقت نہیں لگتا. یہ سارے سیلاب، یہ طوفان، یہ تمام چیزیں کیوں آتی ہے؟ یہ گناہ کی وجہ سے آتی ہے. جب گناہ حد سے بڑھ جائیں تو یہ ساری چیزیں آتی ہے. گناہ کرنا چھوڑ دیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہا کہ حضور قحط سالی ہے، گھر میں تنگدستی ہے، کچھ کھانے پینے کو نہیں، کوئی وظیفہ بتائے. انہوں نے کہا استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، جا کر صبح کے وقت میں فجر کی نماز سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لے. تو چلا گیا. دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ بے اولاد ہوں، اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتاؤ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جا فجر سے پہلے استغفر اللہ ربی، اس کو جتنا زیادہ ہو سکے 1000 یا 1100 مرتبہ اس کو پڑھ لے. وہ چلا گیا. تیسرا شخص آیا، کہا میں بے روزگار ہوں، مجھے روزی مل جائے، دعا کریے، کوئی وظیفہ بتائے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جا فجر سے پہلے اٹھ، تہجد کے وقت میں اٹھ، تہجد پڑھ لے، 1100 مرتبہ استغفر اللہ ربی پڑھ. وہ شخص چلا گیا. چوتھا شخص آیا، کہا میں بیمار ہوں، بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے، ایسی بیماری جس کا علاج نہیں ہو رہا ہے، اس بیماری کے علاج کے لیے کوئی وظیفہ بتائے. فرمایا تہجد کے وقت میں اٹھ جا اور نماز تہجد کی 2 رکعت پڑھ لے، استغفر اللہ ربی. اس کو 1100 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کر دے، اللہ اس مریض کو صحت عطا فرما دے گا. 4 لوگ الگ الگ قسم کی شکایتیں لے کر آئے، سب کو ایک ہی وظیفہ بتایا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب میں ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے پوچھا 4 لوگوں کی تکلیفیں الگ تھی مگر وظیفہ ایک تھا، اس کا راز کیا ہے؟ حضرت امام حسن فرماتے ہیں اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، 29واں پارہ سورہ نوح میں خدا فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ
مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا۔ خدا فرماتا ہے کہ اے بندو، تمہاری زندگی میں اگر اولاد نہیں ہے، تمہاری زندگی میں اگر رزق نہیں ہے، تمہاری زندگی میں اگر صحت نہیں ہے، تمہاری زندگی کی جیسی تکلیف کیوں نہ ہو، جیسی مشکل اور پریشانی کیوں نہ ہو، فجر میں اٹھ کر 1100 مرتبہ اگر تم استغفر اللہ ربی کا وظیفہ پڑھو گے، تمہاری ہر تکلیف کو دور کر دوں گا۔ یہ خدا فرما رہا ہے، اللہ کا دیا ہوا وظیفہ ہے، خدا اپنے بندوں کو وظیفہ دے رہا ہے۔ فجر میں اٹھے، یہ تمام مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ تنگدستی اور یہ فقر و فاقہ، یہ محتاجی، یہ ساری چیزوں کا بس ایک ہی حل ہے کہ آپ نماز تہجد میں اٹھ کر استغفر اللہ ربی کا یہ وظیفہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ 40 دنوں تک آپ یہ وظیفہ پڑھے، اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے غیبی طریقے سے آپ کی مدد فرمائے گا، کیسے غیبی طریقے سے اللہ کی رحمتیں برکتیں آپ کے گھر میں نازل ہوگی، آپ کی گھر خوشیوں سے بھر جائے گا، اللہ وہ خوشی عطا فرمائے گا۔ اس پر عمل کرے، دین یہ ساری باتوں پر عمل کرے، اسی میں اللہ نے کامیابی عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ اللہ ہمیں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، اے مالک و مولا باری تعالی، ہم تمام کو مولا تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم تمام کو ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین، بری عادتوں سے محفوظ فرما۔ مولا جو شرابی ہے مولا ان شرابیوں کو شراب سے محفوظ فرما دے۔ الہ العالمین، جو جواری ہے مولا انہیں اس جوئے کی بری عادت سے مولا ان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، جو کوئی بندہ مولا جس گناہ میں بھی پڑا ہو مولا اس گناہ سے ان لوگوں کی حفاظت فرما دے۔ مولا ہر مومن کو مولا تیری عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر مومن کو مولا سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم تمام کو شریعت کا پابند بنا دے، دین و اسلام کا پابند بنا دے، قرآن و حدیث پر ہمیں عمل کرنے والا بنا۔ مولا کلمے پر موت نصیب فرما۔ مولا ہمیں قبر کا عذاب سے محفوظ فرما دے، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ مولا پل صراط کا راستہ آسان فرما دے۔ مولا عذاب جہنم سے محفوظ فرما، جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ ہمارے والدین کی مغفرت و بخشش فرما دے۔ مولا جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں جن کے والدین مولا ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ مولا ہمارے والدین کی قبر کو تا حد نظر کشادہ فرما دے۔ الہ العالمین، ہم تمام کو مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے قیامت کے دن ہر قسم کے عذابات سے محفوظ فرما۔ حضور کی شفاعت قیامت کے دن نصیب فرما، اہل بیت اطہار کی شفاعت نصیب فرما، حسنین کریمین کی شفاعت نصیب فرما۔ ہم تمام کی دعاؤں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے قبول فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔